بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آپ کا استاد فرمان اللہ ہمدرد مخاطب ہے۔ آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے جس کا عنوان یا موضوع ہے صحت و صفائی۔ انسانی زندگی کے لیے ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے انسان کی صحت کا ہونا ضروری ہے۔ صفائی، اس کے بارے میں ہمارا مذہب اسلام وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے صفائی ستھرائی پر، اور خاص کر نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مبارک بہت زیادہ مشہور ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ لہذا ایک اچھی صحت رکھنے کے لیے صاف ستھرا ہونا اور صاف ستھرا رکھنا اپنے آپ کو بھی اور ارد گرد کے ماحول کو بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج ہم اس سبق میں صحت اور صفائی کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ہمارے پاس جو نئے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں: صحت یعنی تندرستی، صفائی یعنی ستھرائی، پاکیزگی یعنی صاف ستھرا ہونا یا رکھنا، تندرستی، مسام سے مراد جسم کے وہ باریک یا ہلکے سوراخ ہے جس سے پسینہ نکلتا ہے۔ پٹے سے مراد موٹی رگیں ہیں، میرے خیال میں اسی کو آپ سائنس کی زبان میں آرٹریز کہتے ہیں۔ پھیپھڑے جس کو ہم پشتو میں پڑپسان کہتے ہیں۔ آکسیجن، یہ وہ ہوا ہے جس کے ذریعے ہم انسان زندہ ہے۔ لقمہ یعنی نوالا جس کو پشتو میں ہم نواڑی کہتے ہیں۔ بھوک رکھ کر کھانا یعنی جب تک آپ کو بھوک نہ لگے اس وقت تک کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ گلی سڑی چیزیں یعنی وہ چیزیں جو خراب ہو جائے، جو باسی ہو جائے، باسی چیزیں۔ ماحول، انسان جس ارد گرد کے حالات میں رہتا ہے اسی کو ماحول کہتے ہیں۔ کیڑا لگنا یعنی جس کو پوچھتا ہم کہتے ہیں چنجے لگے تل، یعنی جب کوئی چیز خراب ہو جائے اور اس کے اندر کیڑے لگ جائے۔ اکرم کے گھر کے سب لوگ شام کو مل کر چائے پیتے ہیں۔ اکرم کے ابا چائے کے وقت اپنے کمرے سے برآمدے میں آئے۔ برآمدہ جس کو ہم منڈو کہتے ہیں، تو اکرم اور اس کی بہن سمینہ کو بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی جب اکرم کے ابا اپنے کمرے سے نکل کر شام کی چائے کے لیے برآمدے میں آئے تو اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو کسی مسئلے پر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، یعنی اکرم کے ابا نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اکرم ابو جان یعنی اکرم کہتے ہیں اپنے والد سے کہ ابو جان، کل سے ہم اپنے اسکول میں صحت و صفائی کا ہفتہ منا رہے ہیں، اسی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ ابا: واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے اچھے ٹاپک پر، موضوع پر تم دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم لوگوں نے صحت و صفائی کے ہفتے میں کیا کچھ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے؟ اب صحت و صفائی کا ہفتہ تو اسکول میں منایا جا رہا ہے، لیکن تم دونوں کی کیا پوزیشن ہے؟ تم کیا کرنے والے ہو اس حوالے سے؟ اکرم اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو جان، ہم سب کل سے صاف ستھرے ہو کر اسکول جائیں گے، اپنی جماعت کے کمرے کو صاف ستھرا کریں گے، خوبصورت تصویروں، نقشوں اور چارٹوں کی مدد سے کمرے کو سجائیں گے۔ سجانا مطلب خوبصورت بنانا یا خوبصورت کرنا، اور سب مل کر اسکول کو صاف ستھرا بنائیں گے۔ یعنی ہماری منصوبہ بندی یہ ہے کہ جب ہم اسکول جائیں گے تو صاف ستھرے ہو کر جائیں گے۔ اس کے علاوہ
ہم اپنی اپنی جماعتوں کو یعنی اپنے اپنے کلاس روموں کو صاف ستھرا کریں گے اور اس کو مزین کرنے کے لیے سجانے کے لیے تصویریں بھی لگائیں گے, نقشے بھی لگائیں گے اور چارٹ بھی لگائیں گے, اور پھر سب مل کر اپنے اسکول کو صاف ستھرا رکھیں گے. ابا, ان کا ابا کہتا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن تم دونوں میں بحث کیوں ہو رہی تھی؟ یعنی تم دونوں میں یہ جو بحث ہو رہی تھی, یہ جو گفتگو ہو رہی تھی, اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں تم لوگ جو ہے آپس میں بحث کر رہے تھے؟ اکرم کہتا ہے ابو جان, میں اس ہفتے کی تیاری کے لیے اپنے ناخن تراش رہا تھا. ناخن تراشنا مطلب ناخن کاٹنا, یعنی نکنا کٹکول. کہ سمینہ نے پوچھا اسکول میں یہ ہفتہ کیوں مناتے ہیں؟ اب سوال کہاں سے آیا؟ سمینہ کی طرف سے آیا, اور یہ آیا ہے کہ اس ہفتے کے منانے کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم اپنے اسکول میں صفائی کا ہفتہ مناتے ہیں؟ ابا, تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ یعنی اکرم سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی بہن کے سوال پر اپنی بہن کو کیا جواب دیا؟ سمینہ اکرم کو چھیڑتے ہوئے, چھیڑنا, تنگ کرنا, غصہ دلانا, تنگول. ابو جان, اکرم کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں. یعنی اپنی بھائی کو غصہ دلاتے ہوئے سمینہ جو ہے اپنے بھائی کی طرف سے ہے, اس کے بجائے خود جواب دیتی ہے, اپنے والد سے کہتی ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں کہ یہ ہفتہ کیوں مناتے ہیں. اکرم, واہ, مجھے کیوں پتہ نہیں؟ جب ہم صاف ستھرے ہوں گے تو خوبصورت نظر آئیں گے. اکرم کی اس بات پر اس کے ابو ہنس پڑے. اچھا, یہاں پر یہ پہلی ویڈیو ختم ہوتی ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو شروع کرتے ہیں.